بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے 27ویں پارے کا۔ اس سے پہلے پارے کے آخر میں سورہ زاریات شروع ہوئی ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ سب سرکش لوگ ہیں، آپ ان سے اعراض کیجئے، البتہ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزق دینے والا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، جس میں چند اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ نے بتلا دیا کہ قیامت تو ہر حال میں واقع ہو کر رہے گی۔ فرمایا، قسم ہے پہاڑ طور کی، لکھی ہوئی کتاب کی جو پتلی جلد میں ہے، مراد ہے تورات اور انجیل، بیت معمور کی جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، اونچی چھت یعنی آسمان کی، اور سمندر کی کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ آگے بتلایا گیا کہ اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ قیامت کو برپا ہونے سے روک دے۔ جو آج اس کا انکار کر رہے ہیں وہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کو کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، کبھی شاعر کہہ کر پکارتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت سے برگشتہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن آسمان سے نہیں اتر رہا ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گھڑ رہے ہیں۔ وہ بطور طنز یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو پیغمبری کے لیے یہی ملے تھے؟ جب بھی آپ علیہ السلام ان کو دعوت دینے تشریف لے جاتے، وہ ایسے منہ چھپا کر بھاگ کھڑے ہوتے جیسے آپ علیہ السلام ان سے کچھ مانگنے آ گئے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پہنچ جائیں جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہ آئے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور ظلم کرنے والوں کے لیے اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ نجم کا آغاز ہوا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ اور بھٹکے ہوئے انسان نہیں ہے جیسا کہ تم ان کے متعلق کہتے ہو، اور نہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ خالص وحی ہے جو ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس فرشتے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کے ذریعے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے، یعنی مراد ہے جبرائیل امین علیہ السلام۔ انہیں اپنی نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں سوچ کر نہیں کہتے، دیکھ کر کہتے ہیں۔ ان سے تم جھگڑتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا کسی آنکھوں والے سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جھگڑے جو اسے نظر نہیں آتی۔ تم جس دین کو مانتے ہو اس کی بنیاد حقائق پر نہیں، مفروضات پر قائم ہے۔ تم نے لات، منات، عزا نام کے بت مان رکھے ہیں، ان کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ ان میں معبودیت والی کوئی بات ہی نہیں۔ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو اور خود اپنے لیے بیٹی کو باعث لذت اور باعث عار سمجھتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ گھڑے ہوئے معبود تمہارا بگڑا بنا سکتے ہیں؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ جھوٹے معبود تو کیا تمام مقربین مل کر بھی اللہ سے کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ تمہارے عقائد علم اور دلیل سے تعلق نہیں رکھتے، کچھ اوہام ہیں، کچھ خواہشات نفس ہیں جن کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگلی سورت سورہ قمر ہے۔ اس میں معجزہ شق القمر کا تذکرہ ہے۔ روایات میں ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مینا کے اندر کفار کا مجمع تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کوئی نشانی دکھلائیں۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی۔ اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی جانب چلا گیا، دوسرا مغرب کی جانب چلا گیا۔ چاند پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا
کہ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند شق ہو چکا ہے، اور جب یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ شق القمر کا واقعہ ایک معجزہ تو تھا ہی، وہ اس وقت کے حالات کے مطابق منکرین آخرت کے لیے عبرت و موعظت کا سامان بھی تھا کہ جس طرح یہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اسی طرح دوسرے ستارے سیارے بھی پھٹ سکتے ہیں اور اسی طرح قیامت برپا ہوگی، مگر یہ لوگ نہ سمجھتے ہیں، نہ واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ تاریخ سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ تو اسی وقت مانیں گے جب حقیقت میں قیامت برپا ہوگی اور لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ پھر سورہ رحمان ہے جس میں شروع کی 4 آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ قرآن کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان پر دسترس بخشی ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، چاند سورج سب ایک طے شدہ حساب کے تحت چل رہے ہیں۔ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی مطیع ہے۔ زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھایا، اس میں میوے ہیں، خوشوں والی کھجوریں ہیں، بھوسے والا اناج ہے، خوشبودار پھل پھول ہیں۔ پھر پوچھا گیا، پس اے گروہ جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس طرح اس صورت میں مختلف نعمتوں کا تذکرہ اور بار بار یہی سوال، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہے جس میں کفار مکہ کے اعتراضات اور شبہات کی تردید ہے۔ آخرت کے متعلق تو ان کا خیال یہ تھا کہ واقع ہو ہی نہیں سکتی اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ قیامت برپا ہو اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو، مردے دوبارہ زندہ ہوں، ان کا حساب و کتاب ہو، نیک انسانوں کو جنت ملے، برے انسان جہنم کے حوالے کیے جائیں۔ یہ سب خیالی اور فرضی قصے ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت کوئی اسے جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت انسانوں کے 3 طبقے ہوں گے، سابقین، صالحین اور منکرین۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کی تفصیل اس صورت کی آیت نمبر 7 سے آیت 26 تک ہے۔ اگلی 15-16 آیات میں عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید پر دلائل بیان کیے گئے۔ وہ دلائل آسمان و زمین کی وسعتوں میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، خود انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں قرآن کریم کے متعلق پیدا ہونے والے شکوک و اوہام کی تردید کی گئی۔ آخر میں وفات پانے کے متعلق ہے کہ اگر وہ مقربین میں سے تھا، اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں اور مکذبین میں سے تھا تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی۔ سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے جس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، وہ سب سے اول سب سے آخر ہے، وہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ، ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کو موضوع بنا کر کہا گیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے۔ مال در حقیقت اللہ ہی کا ہے، تم تو اس پر قائم مقام کی حیثیت سے قابض و متصرف ہو۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا نور ان خوش قسمت اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے۔ پھر فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نور پیدا فرمائے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اہل ایمان جان لے سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ مختصر سی تفسیر پیش کی گئی ہے 27ویں پارے قال فما کی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔